بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا آیت نمبر 31 قل آپ کہہ دیں فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے من کون اس میں استفہام ہے یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں یرزقو فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے من السمائی آسمان سے من جو ہے یہ حرف جار ہے السمائی اسم ہے مجرور جس کا مطلب ہے آسمان اور من کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے اسم کے نیچے السمائی کے نیچے زیر ہے اور حرف جر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ والے اسم کو آنے والے اسم کو جر دیتا ہے زیر دیتا ہے والارضی اور زمین سے وا حرف عطف ہے اور اردی اس میں مجرور ہے امن یا کون ام یا من کون یملکو مالک ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے مالک ہے اختیار رکھتا ہے السمع کانوں کا اسم ہے سماعت اور کان والابصارا اور آنکھوں کا وا حرف عطف ہے ابصار اسم ہے جمع مکسر ہے ومن اور کون وا حرف عطف من حرف استفہام یخرجو نکالتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے الحیہ زندہ کو اس میں صفت من المیتی مردہ سے من حرف جر ہے المیتی اور یہ صفت ہے جو کہ مجرور ہے ویخرجو اور نکالتا ہے وا حرف عطف یخرجو فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے المیتا مردہ کو من الحی زندہ سے من حرف جر ہے اور آل جو حی ہے اس میں صفت ہے ومن کون وا حرف عطف من حرف استفہام یدبرو تدبیر کرتا ہے اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے الامر کام کی
फसयकुलूना, तो जल्द ही वो कहेंगे। फा हर्फ अतफ है, सा हर्फ इस्तकबाल है, यकूलूना वो कहेंगे फेल मुदारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अल्लाहु अल्लाह ताला, इसमें जलाला फाकुल पास कहो, फा हर्फ अतफ है, कुल फेल अमर है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए। आफला तो क्या नहीं, हमजा हर्फ इस्तफहाम है, फा हर्फ अतफ है, ला हर्फ नहीं है। तत्ताकून तुम डरते, फेल मुदारे है जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। वाव काफ और या इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जमा है। आप कह दें कौन तुम्हें आसमान और जमीन से रिज़्क देता है, या कौन कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदे से निकालता है, और कौन हर काम की तदबीर करता है। तो जल्द ही वो कहेंगे अल्लाह ताला। कहो तो क्या तुम डरते नहीं। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, इससे मुराद बारिश का बरसना और ज़मीन से अनाज और फल उगना है। मुशरिकीन मक्का भी इस बात के कायल थे कि रिज़्क देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार, ये इंसानी हवास में से सबसे ज़्यादा बाशरफ है। इनका मालिक और बनाने वाला भी वही है। वमन वमन युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि, अल्लाह ताला जिंदा इंसान को मुर्दा नुत्फे से और परिंदों को अंडों से, इसी तरह मुर्दा नुत्फे और अंडे को जिंदा से निकालता है। कायनात के तमाम छोटे बड़े कामों का इंतजाम, उसके नताइज का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। फ़कुल अफला तत्तकून, जब मुशरिकीन खुद मानते हैं ये सब काम अल्लाह ताला के हैं, तो फिर वो अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते और दूसरों की इबादत क्यों करते हैं। अब है आयत नंबर 32। फ़ज़ालिकुम, सो वो फा हर्फ अतफ है, ज़ालिकुम इसम इशारा बईद, अल्लाहु अल्लाह ताला इसमें जलाला है, रब्बुकुम रब है तुम्हारा, अल हक्कु हकीकी, और हक जो है ये सिफ्त है। हा काफ काफ, फमाजा फिर क्या है, फा हर्फ अतफ है, माजा इसमें इस्तफाम है, बादा बाद ज़र्फ़ ज़मान है, बा आइन और दाल इसका रूट वर्ड है। अल हक की हक के, इल्ला सिवाय हर्फ इस्तिस्ना, अद दलालु गुमराही के, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है। फ़अन्ना फिर किधर, फा हर्फ अतफ, अन्ना इसमें इस्तफाम है, तुसरफून तुम फेरे जा रहे हो, ये फेरे मदारे मजहूल है, पैसिव वॉइस है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, स्वाद रा और फा इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। सो वो अल्लाह ताला तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा क्या है, फिर तुम किधर फेरे जा रहे। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, अल हक्कु का मतलब साबित शुदा और सच्चा है, यानी वो हस्ती जो तुम्हारे रिज़्क, मौत व हयात, जिस्म की हाल को मालिक और पूरी कायनात की तदबीर करने वाली है। जब तुम खुद मानते हो ये सब काम अल्लाह ही के हैं, तो जान लो कि वही तुम्हारा असल और सच्चा रब है। फमाजा बाद अल हक की, इसका मतलब ये है कि जब एक बार हक यानी अल्लाह ताला की रबूबियत और अलूहियत साबित हो गई, तो इसे छोड़कर किसी और की तरफ जाना सरासर गुमराही है। हक और बातिल के दरमियान कोई तीसरा रास्ता या वास्ता नहीं। जो हक नहीं वो लाजमन तौर पर गुमराही है। फ़अन्ना तुसरफून, जब ये हकीकत वाज़िया है तो फिर तुम्हें कौन सी चीज़ अल्लाह ताला की इबादत से फेर कर गैरुल्लाह की तरफ लेके जा रही है। मुशरिकीन मक्का, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो अल्लाह की रबूबियत का इकरार करने के बावजूद इबादत में दूसरों को शरीक करते थे। हदीस नबी है उसका मफहूम पेश किया जाता है कि असल कामयाबी हक पर जमे रहने में है। अक्सर मुफस्सिरीन इस मुकाम पर ऐसी हदीस का हवाला देते हैं जिनमें हक की पैरवी और बिद्दत व गुमराही से बचने की ताकीद की गई है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजमी है, और हर नई चीज दीन में बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। अब है आयत नंबर 33। कज़ालिका ऐसे ही, का हर्फ तशबीह है और ज़ालिका इसमें इशारा है। हक़्क़त सच्ची हो गई, हा काफ काफ इसका रूट वर्ड है, फेल मादी वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। कालिमातु बात, और काफ लाम और मीम इसका रूट वर्ड है, इसम वाहिद है। रब्बी का तेरे रब की, अला ऊपर, अल्लाह जीना उन लोगों पर, और अला हर्फ जर है, अल्लाह जीना इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फासाकू जिन्होंने नाफरमानी की, और फासीन और काफ इसका रूट वर्ड है, फेल मादी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अन्ना हुम यकीनन वो, अन्ना हरफे ताकीद है और हुम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की। ला नहीं, युमिनूना वो ईमान लाएंगे, और हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फेल मदारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ऐसे ही तेरे रब की बात इन लोगों पर सच्ची हो गई जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। कज़ालिका हक़्क़त कालिमतु, इससे मुराद अल्लाह ताला का वो फैसला या कानून है जो उन लोगों के लिए तय पा चुका है जो मुसलसल हक का इनकार करते हैं। पिछली आयत में अल्लाह की रबूबियत के दलाइल, रिज़्क देना, पैदा करना,
کائنات کا انتظام دینے کے باوجود جب انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا تو اللہ کی وہ بات سچی ہو گئی کہ اب ان پر حق واضح ہونے کے باوجود وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ الَّذِينَ فَسَقُوا، یہاں پہ فسق سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے مکمل طور پر باہر نکل گئے اور کفر و شرک پر اصرار کیا۔ انہم لا یؤمنون، یہ آیت کا آخری حصہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی کی انتہا کر دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ حقیقت سامنے آ جانے کے باوجود اپنی روش نہیں بدلتے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایسے لوگ اب ایمان لانے والے نہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں رحم مادر میں فرشتے کا انسان کے بارے میں بدبخت یا خوش بخت لکھ دینے کا ذکر ہے۔ جس کے حق میں اللہ کا فیصلہ کلمہ ثابت ہو جائے وہ ایمان نہیں لائے گا اور وہ کفر پر ہی مرے گا۔ اب ہے آیت نمبر 34، کل آپ کہہ دیں، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے اور کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حل کیا حرف استفہام ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من حرف جر ہے، شرکائکم شرکا ہے جمع ہے شریکی، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مجرور ہے من کی وجہ سے کیونکہ حرف جار کے ساتھ جو اسم ہے یہ مجرور ہو جاتا ہے اور مجرور کا مطلب ہے جس کے نیچے زیر ہو۔ کم ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، من جو اسم موصول ہے، یبدأ ابتدا کرتا ہو، با دال اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، الخلق تحلیق کی، خا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر حرف عطف، یعیدہ وہ دوبارہ بناتا ہو اس کو، عین واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع اور ہو جو ہے ضمیر ہے اس کو، قل آپ کہہ دیں فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ ہی اور اس میں جلالہ ہے، یبدأ ابتدا کرتا ہے اور یبدأ جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، با دال اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، الخلق تحلیق کی، خا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر یعیدہ وہ اسے دوبارہ بناتا ہے اور جو یعیدہ ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، عین واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے، فانا تو کہاں، فا حرف عطف ہے، انا اس میں استفہام ہے، تو فکون تم بہکائے جاتے ہو، فعل مضارع مجہول ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ فا اور کاف، جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تحلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تحلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ، اس حصے میں مشرکین سے سوال کیا گیا ہے کہ جن بتوں یا ہستیوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائیں اور پھر موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر سکیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہاں پہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ تحلیق کی ابتدا اور اس کا اعادہ صرف اللہ کی صفت ہے جس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفِكُونَ، جب تم خود مانتے ہو کہ خالق اور دوبارہ زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے تو پھر حق یعنی توحید چھوڑ کر باطل شرک کی طرف کیسے مڑ جاتے ہو؟ یہ تمہاری عقلوں کا قصور ہے، واضح حقیقت کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 35، کل آپ کہہ دیں فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حل کیا حرف استفہام ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من حرف جر ہے، شرکائی یہ اسم ہے اور مجرور ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، من جو اسم موصول اور استفہام بھی، یہدی رہنمائی کرتا ہو اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الی الحق کی حق کی طرف، الی حرف جر ہے اور یہ الحق کی اسم مجرور ہے اور ہا کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، قل آپ کہہ دیں فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ اس میں جلالہ ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للحق کی حق کے لیے، لی جو ہے یہ حرف جار ہے، الحق کی یہ اسم مجرور ہے، آفا من تو کیا جو، اور حمزہ استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، من اسم موصول ہے، تو کیا جو یہدی رہنمائی کرتا ہے،
فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے خا دا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الی الحق کی حق کی طرف. الا جو ہے یہ حرف جر ہے. الحق کی اسم مجرور ہے. احق زیادہ حقدار ہے. اور جو احق ہے یہ اسم تفضیل ہے. ان یہ کہ حرف ناصبہ ہے. یتبع پیروی کی جائے اس کی. تابع آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع مجہول ہے. امن یا وہ جو. ام یا ہے اور من وہ جو. یا وہ جو لا نہیں یا خدی خود ہی راستہ پاتا ہو. ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الا سوائے حرف استثناء. آئیں یخدا اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے. اور یہ یخدا فعل مضارع مجہول ہے واحد مذکر غائب کے لیے. فما لکم تو کیا ہے تمہیں. فا پس حرف عطف. ما کیا اس میں استفہام. لکم لا حرف جار. اور کم جو ہے تمہارے لیے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. کیفا کیسے. تحکمون تم فیصلے کرتے ہو. کیفا اس میں استفہام ہے. تحکمون ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے. تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتا دیا جائے. تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو. قل هل من شرکائکم. یہاں پہ مشرکین سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا ان کے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو گمراہوں کو راستہ دکھا سکے یا دلوں کو پھیر سکے. قل اللہ یہدی للحق. اس حصے کی وضاحت میں بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی فطرت عقل اور وحی کے ذریعے انسان کی سچی رہنمائی فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق کی یہ ایک عقلی دلیل ہے. جو خود ہادی رہنمائی کرنے والا ہے وہی اطاعت کا اصل حقدار ہے. امن لا یہدی الا ان یہدا. یہاں بتوں کی بے بسی کا ذکر ہے جو خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کوئی انہیں اٹھا کر نہ لے جائے. اور یہاں پہ لا یہدی اور ان یہدا یعنی وہ خود ہدایت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فما لکم کیفا تحکمون. اس آخری ٹکڑے میں ان کی عقل پر ماتم کیا گیا ہے کہ تم ایک طرف تو مانتے ہو کہ خالق اور ہادی صرف اللہ تعالیٰ ہے پھر دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہو. یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اب ہے آیت نمبر 36. وما اور نہیں. وا حرف عطف ما حرف نفی. یتبعوا پیروی کرتے. فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے. تابع آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. اکثرہم ان میں سے اکثر. اکثرو اس میں تفضیل ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی. الا مگر حرف استثناء. ظنا ایک گمان کے. ذو نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم نکرہ ہے. انا یقیناً حرف تاکید ہے. الظنا گمان. لا یغنی نہیں کام دیتا. لا حرف نفی. یغنی غین نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے. من الحق کی حق کے مقابلے میں. من جو ہے حرف جر ہے اور الحق کی جو ہے یہ اس میں مجرور ہے. من کی وجہ سے یہ اسم مجرور بن گیا ہے. حرف جار اسم کو جر دے دیتا ہے زیر دے دیتا ہے. شیئن کچھ بھی. شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. انا یقیناً حرف تاکید. اللہ اللہ تعالی اس میں جلالہ ہے. علیم خوب جاننے والا ہے. آئین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. صفت ہے فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. بما جو بھی حرف جر ہے اور ما اس میں موصول ہے. یفعلون وہ کرتے ہیں اور یہ فا آئین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے. ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی. یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں. وما یتبع اکثرہم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق اور دلیل کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید یا وہمی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. وہ عقائد اور عبادات میں ظن پر تکیہ کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق کی محض گمان یا مفروضہ کسی انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا. دین کے بنیادی عقائد جیسے توحید کے لیے قطعی علم اور دلیل ضروری ہے نہ کہ محض اندازے. ان ان اللہ علیم بما یفعلون یہ ایک وعید اور تنبیہ ہے کہ اللہ ان کی ان تمام گمراہیوں ظنی باتوں اور حق سے روگردانی کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان کے اعمال کے مطابق
انہیں جزا اور سزا دے گا۔ آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2563 اور بخاری شریف کی 5144۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گمان، بدگمانی، بے بنیاد باتوں سے بچو، کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اب ہے آیت نمبر 37، وما اور نہیں، کانا ہے، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، کانا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ فعل ناقص ہے، ہاذا یہ اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے، القرآن قرآن اسم معرفہ، ان یہ کہ، اور یہ حرف مصدریہ ہے، یفترا گھڑ لیا ہو، یفترا جو ہے فعل مضارع مجہول ہے، اور من دون اللہ غیر اللہ سے، اور من حرف جر ہے، دونی اسم ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ، ولیکن اور لیکن، تصدیقہ تصدیق ہے، اسم ہے تصدیق کرنے والا، صاد دال اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، الذی اس کی جو اسم موصول واحد مذکر کے لیے بینا یدیہ اس سے پہلے ہے، اور جو بینا ہے یہ ظرف مکان ہے، اور یدیہ یہ تثنیہ ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، و تفصیلا اور تفصیل ہے، وا حرف عطف ہے، تفصیل مصدر ہے، الکتابی کتاب کی، اور یہ الکتابی اسم مجرور ہے، لا ریبا نہیں کوئی شک، لا حرف نفی ہے، ریبا اسم منصوب ہے جس کے پاس زبر ہوتا ہے، را یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ہی اس میں، اور جو فی ہے حرف جار ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، یعنی قرآن میں من ربی من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو من ہے یہ حرف جار ہے، ربی اسم مجرور ہے، حرف جار کی وجہ سے، من کی وجہ سے ربی کے نیچے زیر ہے، العالمین، اور یہ اسم ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما کانا حاذ القرآن، قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت اور اس کے غیب کی خبروں کو دیکھ کر یہ ناممکن ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا لائے، یہ انسان یا جن کی طاقت سے باہر ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی ایک رب کی طرف سے ہے جس نے وہ کتابیں نازل کیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو احکام، فرائض اور حلال و حرام درج تھے، قرآن میں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کو رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کے مضامین اور اعجاز خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4981۔ اب ہے آیت نمبر 38، ام یقولون، یا وہ لوگ کہتے ہیں، ام حرف عطف ہے، یقولون کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، فارا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اور ہا ضمیر ہے اس نے، قل آپ کہہ دیں، کاف واو اور لام فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، فاتو تو تم لے آؤ، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فا پس، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، بصورتن ایک صورت، بی حرف جار ہے، اور صورتن اسم نکرہ ہے مجرور، مثلی ہی اس جیسی، مثلی جو مثل ہے یہ اسم ہے، اور ہی جو ہے ضمیر ہے، وادعو اور بلا لاؤ، وا حرف عطف ہے، ادعو فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، من استطاعتم جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، اور جو من ہے یہ اسم موصول ہے، استطاعتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، تا واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من حرف جار ہے، دونی اسم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان اگر حرف شرط، کن تم ہو تم، صادقین سچے، سواد دال اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم فاعل ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون افتراہ،
منکرین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کریم نے خود تیار کیا ہے، یہ کلام انسانی بس سے باہر ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی عربی زبان کے ماہر ہو، اس جیسی چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، یہاں پہ مشرکین کو چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنے بتوں، جنوں، شاعروں اور حتیبوں اگر سب کی مدد لے سکتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس کا نمونہ پیش کر کے اپنی سچائی ثابت کر دو۔ اب ہے آیت نمبر 38، بلکہ یہ حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب اس حرف کو کہتے ہیں جو پہلے کہی گئی بات سے اعراض، پھیرنے یا اس میں کسی قسم کی ترقی ترمیم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں جب آپ ایک بات کہہ کر اس سے ہٹنا چاہیں یا اگلی بات کو زیادہ اہم بنانا چاہیں تو اسے حرف اضراب کہتے ہیں۔ بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، بما اس چیز کو جو، بی حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، لم نہیں حرف نفی ہے، یحیطو انہوں نے احاطہ کیا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، خا وا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعلمہ اپنے علم سے، بی حرف جر ہے، علمی اس میں مجرور ہے، ہی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ولما حالانکہ ابھی نہیں، وا جو ہے یہ واو حالیہ ہے، لما یاتہم آئی تھی ان کے پاس، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مفعول جمع مذکر غائب کی، تعویلہ تعویل اصل حقیقت اور جو ہو ہے ضمیر ہے اس کی، کذالک ایسے ہی، کا حرف تشبیہ ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، ایسے ہی، کذبا جھٹلایا، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، الذین ان لوگوں نے جو، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، من حرف جر ہے، قبلی اسم ظرف ہے، ہم ضمیر ہے، ان سے پہلے کاف با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فنظر تو آپ دیکھ لو، فا حرف عطف ہے، پس انظر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، کیفا کیسا اس میں استفہام ہے، کانا ہوا فعل ناقص ماضی، عاقبت انجام اور یہ اسم ہے، واحد مؤنث، الظالمین ظالموں کا، اور یہ اسم فاعل ہے اور یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی، ایسے ہی لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ منکرین نے قرآن کو بغیر سوچے سمجھے محض اس لیے جھٹلا دیا کہ ان کی عقلیں اس کے حقائق کا احاطہ نہ کر سکیں، ان کے جھٹلانے کی بنیاد جہالت، ہٹ ڈرمی اور باپ دادا کی اندھی تقلید پر تھی، نہ کہ کسی علمی تحقیق پر۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، آیت کے اس حصے کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے سامنے وہ انجام یا حقیقت نہیں آئی تھی جس کی قرآن نے خبر دی ہے، اور تعویل سے مراد یہاں پہ وہ مال یا نتیجہ ہے جو وقوع پذیر ہونا باقی ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہاں سابقہ امتوں کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے رسولوں اور کتابوں کو جھٹلایا تھا۔ فانظر کیفا کانا عاقبت الظالمین، آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ظالموں کے انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پچھلی قومیں جب حق کو جھٹلانے پر اصرار کرتی رہیں تو وہ ہلاک کر دی گئیں، اور یہ آج کے منکرین کے لیے ایک عبرت اور تنبیہ بھی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 40 اور یہ سکو کی لاسٹ آیت ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ہیں، وا حرف عطف ہے، من حرف جر ہے اور ہم جو ہے اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، من جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، من اسم موصول ہے، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، حمزہ میم اور نون فعل مضارع، واحد مذکر غائب کے لیے، بھی ہی اس پر یعنی قرآن پر، بھی حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے جو قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، ومنہم اور ان میں سے ہیں، وا حرف عطف، من حرف جار اور ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، من جو، اور جو من ہے یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، لا یؤمنو نہیں ایمان لاتے، اور یؤمنو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، بھی اس پر، و ربو کا
اور آپ کا رب، وا حرف عطف ربو رب کا آپ کا، اور کا ضمیر مخاطب ہے، عالم زیادہ جاننے والا ہے، عین لام اور میم اسم تفضیل ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، بی حرف جر ہے، اور المفسدین اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم، فا سین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اس سے مراد وہ کفار اور مشرکین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا، وہ حق کو پہچان کر مستقبل میں قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضد، ہر درمی اور تعصب کی وجہ سے کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور کفر ہی کی حالت میں مریں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود محض شرارت اور فساد کی نیت سے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ان کے باطن اور ان کے ارادوں کو جانتا ہے اور ان کے فساد کے مطابق انہیں جزا یا سزا دے گا۔ سورہ یونس کی آیات 31 سے 40 میں جتنے بھی اہم مرکب جاری یعنی حرف جار پلس اسم مجرور اور مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ کا مل کے جو مرکب اضافی بنتا ہے اس کا نیچے ٹیبل دیا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے اس کا ٹیبل۔ من السمائی مرکب جاری ہے جس میں من حرف جار ہے، السمائی اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری بنتا ہے، من المیتی یہ بھی مرکب جاری ہے جس میں پہلا حرف جار ہے اور دوسرا اسم مجرور ہے، ربکم الحق تمہارا سچا رب، اور یہ مضاف پلس جو کم ہے یہ مضاف علیہ ہے، پھر ہے بعد الحق کی، یہ حق کے بعد پہلا جو حرف ہے مضاف ہے، دوسرا مضاف علیہ ہے اور یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، پھر کلمات ربک کا مرکب اضافی ہے، علی الذین مرکب جاری ہے، جو لفظ بھی حرف جار کے ساتھ آئے گا اور جار کی حالت میں ہوگا مرکب جاری ہوگا، اور مرکب اضافی میں نہ تو اس حرف کے شروع میں ال ہوگا نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہوگی۔ یہ بات آپ کے یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی تنوین اور نہ وہ اسم نکرہ ہوتا ہے نہ وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ من شرکائکم مرکب جاری ہے اور الی الحق کی مرکب جاری ہے، رب العالمین جہانوں کا رب، اور یہ مرکب اضافی ہے، من دون اللہ من دونی مرکب جاری ہے، اور عاقبۃ الظالمین یہ عاقبۃ مضاف ہے اور الظالمین مضاف علیہ ہے، پھر بالمفسدین بھی حرف جار ہے اور المفسدین یہ اسم مجرور ہے، اور مرکب جاری میں پہلا لفظ حرف جار جیسے من، علا، الا، فی، بے، لا ہوتا ہے جو اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور مرکب اضافی میں دو اسموں کے درمیان کا کی کے کا تعلق ہوتا ہے، پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں اس رکوع کے تمام افعال ماضی اور افعال مضارع الگ الگ دیے گئے ہیں، رائٹ سائڈ پہ افعال ماضی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ فعل مضارع کے وربز دیے گئے ہیں۔ یرزقکم پھر ہے یملکو، یخرجو، یدبرو، سا ان قریب کے لیے ہے، یقولون تتقون، دیکھیں شروع میں فعل مضارع میں الف تا نون اور یا ضرور آتا ہے، اور پھر دوسرا فون اور 33 آیت میں حقت فاسقو فعل ماضی ہے، یؤمنون فعل مضارع ہے، 34 میں یبدأ یعیدو تحفکون، 35 میں یخدی یتبعو، یخدی یخدا تحکمون، اور پھر 36 میں یتبعو یغنی یفعلون، 37 میں کانا فعل ماضی ہے، یفترا فعل مضارع ہے، اور 38 میں افتراہ استطعتم کنتم فعل ماضی ہے، یقولون ایتو اور ادعو یہ فعل مضارع ہے، 39 میں کذبوا کذبا کانا فعل ماضی ہے، اور یحیطو یاتہم انظر یہ افعال مضارع ہے، اور 40 نمبر میں یؤمنو فعل مضارع یہ ورب ہے مضارع کا۔ اور دیکھیں ماضی کے اندر جتنے بھی ہیں ان میں آخر کے لفظوں پہ جو ہے نا آخر میں حرکات بتاتی ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، جیسے کن تم جمع مذکر حاضر کی بات ہے، پھر اس کے بعد کذبوا جمع مذکر غائب کی بات ہے، اور پھر حقت واحد مؤنث غائب کی بات ہے۔ اس طرح سے ہمیں ماضی میں لفظ کے الفاظ کے آخر میں حرکات سے پتہ چلتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، اور فعل مضارع میں شروع میں الف تا نون اور یا پہچان ہے فعل مضارع کی، اور الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم، تا کا مطلب تم اور شی، اور یا کا مطلب کی اور دے یعنی غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے اور جمع کے لیے۔ تو یہ بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی دے گی اس کو یاد کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔